الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بالحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا إلى آخر الحديث. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اعمال صالحہ یعنی حسنات اور نیکیاں یہ وہ سرمایہ ہیں جو دنیا میں تو انسان کے کام آنے والے ہیں ہی، آخرت میں در حقیقت یہی جمع پونجی ہوگی انسان کے لیے، اور یہی سرمایہ ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے انسان کے حق میں نجات و کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ قرآن پاک میں باری تعالی نے ارشاد فرمایا: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال ہو یا اولاد، یہ دنیاوی زیب و زینت اور زندگی کے سامان ہیں، باقی رہنے والی چیز تو انسان کی نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، جو اس کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہوں گی، انجام کے اعتبار سے بھی اور بدلے کے اعتبار سے۔ اس لیے ہر انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں وہ اعمال صالحہ، حسنات اور نیکیوں کی شکل میں ایک ایسا سرمایہ جمع کر لے جو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اس کے کام آئے۔ اس کے لیے جہاں مسلسل اعمال صالحہ کو انجام دینا ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور گناہوں سے بچنا ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو اعمال نیکیوں کو اور حسنات کو بے وزن کرنے والے ہیں ان سے انسان بچے، اس لیے کہ بسا اوقات انسان نیکیوں کا سرمایہ اپنے نام اعمال میں جمع کر لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اس کی ساری نیکیوں کی جان نکل جاتی ہے، نیکیاں بے وزن اور بے حیثیت ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ سال بھر کی محنتوں پر چند بدعمالیوں کی وجہ سے پانی پھر گیا۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پیش کی ہے، اس میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک بدعملی کا تذکرہ کیا ہے جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیوں کی روح اور جان نکل جاتی۔ ہر مسلمان کو پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہم وقت مستحضر رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَسَنَاتِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے
کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو نیکیوں کا پہاڑ بن جائے، لیکن کیا ہوگا؟ یجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے، کوئی حیثیت اور وزن ان نیکیوں کا نہیں رہ جائے۔ 50 سالہ زندگی کی نیکیاں، 60 سالہ زندگی کی نیکیاں، 70 سالہ زندگی کی نیکیاں، سب کی سب بے وزن اور بے حیثیت ہو جائیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا الا نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عجیب بات آپ نے بیان فرمائی، اس سے تو ہمارے دل دہل گئے۔ ذرا آپ ان لوگوں کے احوال تو بتائیے جو اس طرح کی بدعمالیوں کے مرتکب ہوں گے، جس کے نتیجے میں ساری نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی۔ آپ اگر وضاحت فرمائیں گے تو ہمارا ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہونا، ہمارے لیے ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہونا اور اس سے بچنا یہ ممکن و آسان ہو جائے گا۔ ہم سمجھ لیں گے، جان لیں گے کہ کون اس طرح کے لوگ ہیں، ان سے بچا جانا چاہیے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو سکیں جان بوجھ کر۔ اس کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہم من اخوانکم ومن جلدتکم یأخذون من اللیل کما تأخذون۔ فرمایا یہ کوئی آسمان سے نازل ہونے والی الگ مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد ہوں گے، تم سے خونی رشتہ رکھنے والے ہوں گے، تمہارے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور راتوں میں اٹھ کر عبادت ایسے ہی کرتے ہوں گے جیسے تم کرتے ہو۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، راتوں کو زندہ بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن خرابی یہ ہوگی اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا، جب یہ تنہائی میں رہتے ہوں گے تو اللہ نے جو حدود شریعت کی متعین کر رکھی ہیں اسے پھلانگ جاتے ہوں گے، یعنی تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! آج یہ گناہ دنیا میں اتنا عام ہے کہ اس سے پہلے تنہائی کے گناہوں کی عمومیت کا یہ گراف دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب سے ملٹی میڈیا موبائل کا استعمال عام ہوا ہے اور نوجوان اکثریت غلط استعمال کی عادی بنی ہے، اس وقت سے تنہائی کے گناہوں کا گراف اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس سے پہلے اتنی عمومیت کے ساتھ تنہائی کے گناہوں میں انسان مبتلا نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنے نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلوت و خلوت دونوں کیفیتوں میں باری تعالی ہمیں شریعت و سنت کی خلاف ورزی سے محفوظ فرمائے۔ عام طور پر 10 آدمیوں کے بیچ میں گناہ کرتے ہوئے تو انسان شرماتا ہے، غلط زبان استعمال نہیں کرتا، بدنگاہی نہیں کرتا، موبائل میں بھی غلط سین نہیں دیکھتا، غلط مناظر نہیں دیکھتا، سوچتا ہے کہ لوگ اگر مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، مجھ سے رابطہ اور تعلق توڑ لیں گے۔ لیکن جب یہی انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی نگاہ میرا پیچھا نہیں کر رہی ہے، وہ ہوتا ہے اور موبائل کی اسکرین ہوتی ہے اور گندگیوں کی گہرائیاں ہوتی ہیں جس میں انسان بلا روک ٹوک اترتا چلا جاتا ہے اور ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایمانی غیرت و حمیت باقی نہیں رہے گی، دین کی طرف، طاعات کی طرف اور نیکیوں کی طرف جو میلان اور رغبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، نہ نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا لطف ہوگا، نہ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا۔
تو دیکھیے اعمال صالحہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل قدر سرمایہ اور پونجی ہیں، اور آخرت میں یہی سکے کام آنے والے ہیں۔ لیکن بعض بدعمالیاں ایسی ہیں جو نیکیوں کی جان نکال دیتی ہیں، ان میں سے ایک بدعملی تنہائی کے گناہ بھی۔ اللہ اس گناہ سے ہم سب کی اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بدعملی ہے، اس کا وبال بھی یہی ہے کہ انسان کی نیکیوں کو وہ بدعملی ضائع کر دیتی ہے۔ وہ ہے دوسروں کی حق تلفی کرنا، کسی کے حق کو دبانا، کسی کو ستانا، کسی کو گالی دینا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، ہماری نگاہ میں تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، خالی ہاتھ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مفلس نہیں ہے، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وصدقة وما الى ذلك ولكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيعطى من حسناته إلى هذا۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کیا ہوگا، صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی۔ تو آخرت میں جب اعمال کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس کی نیکیوں کو ان لوگوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا جس کی حق تلفی دنیا میں اس نے گالی دے کر، غیبت کر کے، چغلی کر کے اور مال ہڑپ کر کے کی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی، ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور دوسروں کے نام اعمال میں چلی گئیں تو دوسروں کے نام اعمال میں جو گناہ ہوں گے وہ اس آدمی کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس کی نیکیاں تو گئیں، دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض نمازوں کی پابندی کا اہتمام کر لینا، محض رمضان کے روزوں کی ادائیگی کا اہتمام کر لینا، محض قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لینا اور صدقہ و خیرات میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنانا ہوگا کہ نہ کسی کو ہم زبان سے تکلیف پہنچانے والے ہوں، نہ اعضاء و جوارح سے تکلیف پہنچانے والے ہوں، نہ کردار و عمل سے تکلیف پہنچانے والے ہوں۔ اس لیے کہ اگر نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ ساتھ حق تلفی لوگوں کی جاتی رہے گی تو نمازوں کا وزن اللہ کی نگاہ میں ختم ہوتا چلا جائے گا، روزوں کی روح نکلتی چلی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو ہتھیانے کی اور اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، وجبت لہ النار، تو جہنم اس کے لیے واجب و لازم ہو جاتی اور جنت میں داخلے سے وہ محروم قرار دے دیا جاتا ہے۔
دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اس طرح کی حرکتیں انسان کرتا رہتا ہے، اور اسی کو آج کی دنیا میں عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، دوسروں کو فریب دے کر، دوسروں کو دغا دے کر اپنی جیب گرم کر لی جائے، اپنی تجوری بڑھ لی جائے اور اپنے مفادات حاصل کر لیے جائیں۔ آج کی دنیا میں عقل مندی اسی کا نام ہے۔ لیکن یہ کتنے دن کی زندگی ہے، کب انسان کی زندگی کی شام ہو جائے کچھ نہیں پتہ۔ ہنستا کھیلتا انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اب دوبارہ میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہو پاؤں گا۔ درمیان میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور دنیا کے سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہر لمحے انسان کو اپنی زندگی کی اس آخری منزل پر جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تیاری کی سب سے بڑی علامت و نشانی یہ ہے کہ اپنے کاندھوں کو لوگوں کے حقوق سے آزاد رکھا جائے۔ اگر ہمارے کاندھے لوگوں کے حقوق سے دبے ہوئے ہوں گے اور درمیان میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور ادائیگی کی نوبت نہیں ملے گی، تو پھر آخرت میں حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حقداروں کے حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو حق تلفی یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ساری نیکیوں اور اعمال صالحہ کی جان نکال دینے والا ہے، روح نکال دینے والا۔ اللہ تعالی خلوت و تنہائی کے گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی حق تلفیوں سے بھی باری تعالی ہمیں بچائیں، اور شریعت و سنت کے تقاضے کے مطابق اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائیں، اس لیے کہ ریاکاری، نمود اور شہرت کے جذبے کے ساتھ کوئی عمل کرنا یہ بھی انسان کی نیکیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ ریا اور دکھلاوے کو پیغمبر علیہ السلام نے شرک اصغر قرار دیا ہے، چھوٹا شرک ہے۔ دکھانے کے لیے صدقہ کرنا، دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، دکھانے کے لیے نیکیوں کو انجام دینا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ اس گناہ کی وجہ سے دوسری نیکیاں بھی اللہ کے ہاں بے وزن ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نماز عصر کی ادائیگی کا خاص طور پر قرآن پاک میں اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز قضا کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ عصر کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عموماً لوگ اس وقت کاروباری اور تجارتی مصروفیات میں بڑے منہمک و مشغول ہوتے ہیں، دن بھر کا حساب و کتاب لگانے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہوتی ہے۔ ان سب جھمیلوں سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وقت نکالنا بسا اوقات دشوار و مشکل ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہو کر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم ہو جائے، اس لیے تاکید کی گئی قرآن پاک میں کہ ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من ترک صلاة العصر فقد حبطت اعمالہ، جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو اس کے سارے اعمال حبط و ضائع اور برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں سوء ادب کا، گستاخی کا معاملہ کرنا، پیغمبر علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتنا، یہ بھی اتنا برا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کی جان نکال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز کو مت کرو۔
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور آپس میں زور زور سے اس طرح بات مت کرو جس طرح تم لوگ آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی موجودگی میں اس طرح زور سے بات کرنا بے ادبی ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں اور تمہیں احساس ہی نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں تو اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری تھا ہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ ضرورت کی گفتگو کرنا بھی پیغمبر علیہ السلام سے ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہم سوء ادب کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ آپ کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو ناخون سے دستک دیا کرتے تھے، کہیں آواز بلند نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال حبط اور ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ کی حیات طیبہ میں تو اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہی تھا۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت والجلال آپ کے روضہ پاک پر حاضری کا موقع عطا فرمائیں تو وہاں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر پاک میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ جو خوش نصیب لوگ آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، براہ راست پیغمبر علیہ السلام اپنے غلاموں کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کو سنتے ہیں اور اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع میسر فرمائے، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی امتی اگر آپ کی ذات پاک پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہیں جو ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، جن کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر علیہ السلام کے لیے درود کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے وہ اسے جمع کریں اور آقا کی خدمت میں لا کر پیش کریں۔ تو وہاں جا کر بھی اس ادب کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جو دینی مجلس ہو، قرآنی اور نبوی عبارات اور نصوص کی تشریح جن مجالس کے اندر ہو رہی ہو، جہاں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ اور فرامین مبارکہ سنائے جا رہے ہوں، ان علمی، دینی اور حدیث پاک کی مجلسوں کا ادب بھی یہ ہے کہ پورے سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ سنا جائے، بیٹھا جائے اور آواز کو بلند نہ کیا جائے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنا اور سنایا جا رہا ہے، گویا کہ آپ ہی مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں اور نورانیت کو بکھیر رہے ہیں۔ حضرات محدثین کتب حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم، جس آدمی کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں اور وہ اس کو پڑھا رہا ہے گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں۔ جو حدیث پاک اس وقت ہمارے سامنے آئی وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملے ہی تو ہیں، گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے بالواسطہ ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس عظمت کے ساتھ اور پاکیزگی کے اور ادب کے اس جذبے کے ساتھ ایسی مجالس کے اندر شرکت کی جائے گی تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، عمل کا جذبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں اخلاص کے ساتھ شرکت کو قلب میں اور دل میں دینی انقلاب اور بدلاؤ کا باعث و ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرمائیں اور ہر اس بدعملی سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائیں جو نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔